الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، سورۃ المؤمنون کی یہ چند آیات ہیں، آیت نمبر 103 تا 108۔ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں ہم آج خوف آخرت کے موضوع پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں آخرت کا خوف ڈال دے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی اس دن جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی، یعنی ان کے چہرے جو ہوں گے، ان کے چہروں کی جو کھال ہوگی، آگ ان کو جھلس ڈالے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور ان کے منہ جو ہے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے منہ بگڑے ہوئے، کیا کالحون کیا ہوتا ہے، کیسے ہوں گے وہ جہنم میں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کالحون کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الم تر الی الرأس المشیق، کیا تم نے نہیں دیکھی ہے بھنی ہوئی سری؟ بکرے کی یا کسی بھی جانور کی بھنی ہوئی سری جو ہوتی ہے، اس کے دانت نظر آتے ہیں، اس کے چہرے کی کھال جھلس چکی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے رأس المشیق جس کو ہم کہیں گے، اسی کو کالحون کہا جاتا ہے۔ ان کی صورتیں، ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، جھلس جائیں گی وہ آگ سے۔
الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے کہا جائے گا کیا ہماری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ دیکھیں یہ منظر ہمارے سامنے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی بھی اس طرح سے منظر کشی نہیں کر سکتا کہ یہیں اسی دنیا میں رہ کر ہم آخرت کا وہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ سین ہمارے آنکھوں کے سامنے، کہ یہ کہیں گے کہ ہمارے رب غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، واقعی ہم گمراہ تھے، یعنی آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، واقعی ہم غلط راہ پہ تھے، ہم گمراہ تھے۔ اب ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں یہاں سے اب نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اب اگر دوبارہ ہم اس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہوئے، اب اگر ہم نے پھر غلطی کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ ایک موقع دیجئے، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، اگر ہم پھر یہ غلطی کریں گے پھر ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، حکم ہوگا پڑے رہو اسی میں۔ جو اخسا ہے، اخسؤوا فیہا، اخسا عربی میں جب کتے یا خنزیر کو کہنا ہو نا، دور دور دور، جس طرح ہم کہتے ہیں، تو ان کو وہی کہا جائے گا، دور دور، دور رہو، پڑے رہو اسی میں۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور تم ہم سے گفتگو مت کرو، ہم سے کوئی بات تمہاری نہ ہو۔ یہ مکالمہ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اب اسی میں پڑے رہو، اب ہم سے بات مت کرو، ذرا سوچئے یہ کیسی گھڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ روک دیں گے کسی کو بات کرنے سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آخری بات ہوگی، 5 جو ہے درخواستیں وہاں جو جہنم کے لوگ ہیں وہ کریں گے، 5 درخواستیں، 4 جو ان کی درخواستیں ہوں گی، ریکویسٹ ہوں گی، ان کو جواب دیا جائے گا۔ یہ 5ویں ہوگی کہ بس گفتگو بند کرو، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات نہیں کر پائیں گے، ہاں آپس میں جانوروں کی بولیوں میں بھونکیں گے آپس میں یہ، لیکن پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد بھی بات وہ کریں گے، لیکن جہنم سے نکالنے کی بات نہیں کریں گے۔ اب یہ جہنم سے نکالنے کی بات نہیں کر پائیں گے۔ پر ذرا اس سین کو اپنے سامنے رکھیں، اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ دن آنے والا ہے جس دن جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کی تولیں ہلکی ہوں گی، یعنی نیکیوں کا جو وزن ہوگا وہ کم ہوگا، بدیاں زیادہ ہوگی، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا، ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے آپ، پہلی بات یہ کہ نیکیاں کن کی تولی جائیں گی؟ کیا جو کافر ہوں گے ان کی؟ ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، ان کا کیسا حساب ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی باہر ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، ان کی نیکیوں اور بدیوں کا شمار کیا جائے گا، تولا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور آپ جن کے ہلکے ہوں گے ان کو کس طرح سے پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، ریکویسٹ کریں گے بار بار ہمیں ایسے ایسے بچائیے، لیکن انہیں کوئی بھی، ذرا اندازہ کیجئے جس آگ میں وہ جانے والے ہیں، جس آگ میں وہ جانے والے ہیں۔ دیکھیے اپنے آپ ذرا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے،
صرف یقین کی کمی ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، اور تبدیلی ہمارے دل کی حالت اگر بدل سکتی ہے تو یہی کتاب بدل سکتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم کہا ہے۔ یہ کتاب حکیم جو حکمت سے لبریز کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں روح ہے، اور یہ کتاب جو ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کی صحبت میں جو رہتے ہیں، یہ ان کے کردار کو بدل دیتی ہے، ان کی فکر کو بدل دیتی ہے، ان کو اپنے ساتھ چلاتی ہے، حتیٰ کہ انہیں یہ منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ زندہ کتاب ہے، شعور رکھتی ہے، یہ بالارادہ اس کا ایک ہدف ہے، اور اس ہدف تک یہ پہنچ کر رہے گی۔ اگر ہمارے اندر وہ یقین ہے، وہ آنکھ ہے، دل کی آنکھ، ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح سے یہ کتاب ہماری کردار سازی کرتی ہے، ہمارا کردار بناتی ہے، ہماری فکر پختہ کرتی ہے، ہمیں بات سمجھاتی ہے، اس سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم اس کو ہلکے میں لیتے ہو، لائٹلی لیتے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اسے لائٹلی نہیں لینا، یہ اللہ کا کلام۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ دفع ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں، اور آج کے بعد، اس وقت کے بعد کوئی تمہاری بات نہیں ہوگی۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، ڈونٹ ٹاک ٹو می، خاموش۔ آخری بات یہی کر پائیں گے، ان کی زبانیں پھر بند ہو جائیں گی، اور کس آگ میں رہیں گی، وہ کون سی آگ ہے اس کا بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ بچائے ہم سب۔ اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں اس طرح سے، اللہ کی آگ، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، ایسی آگ جس کو اللہ نے جلایا ہے، بھڑکایا ہے۔ انسان کی جلائی ہوئی آگ کسی نہ کسی وقت بجھ جاتی ہے، چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، یا چند سالوں کے بعد اسے ہی بجھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ جو آگ بھڑکائے، ایک تو اس کی شدت کیا ہوگی، حرارت کیا ہوگی، حدت کیا ہوگی، وہ الگ ہے، لیکن پھر وہ کبھی بجھے گی نہیں۔ لاکھوں، اربوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال وہ جلتی ہی رہے گی، کبھی وہ بجھے گی نہیں۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو کیا کرے گی، جو چڑھ دوڑے گی لوگوں کے دلوں پر، وہ آگ لوگوں کے دلوں پر چڑھے گی۔ معمولی سا اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، جب آگ اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل پر چڑھے۔ یہاں دنیا میں دلوں تک آگ نہیں پہنچتی، اگر کوئی جل جائے کسی حادثے میں تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں موت نہیں ہوگی، وہ زندہ ہوگا، بہوش و حواس ہوگا، اور اس آگ جو میری آگ ہے اس کے دل پر چڑھے گی۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 175 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فما اصبرہم علی النار، تعجب کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے تو یہ لفظ ٹھیک نہیں تعجب کرنا، لیکن اپنے شان کے حساب سے ہم کہیں گے کہ کیا صبر ہے ان کا، کیا حوصلہ ہے ان کا کہ آگ پر، میری بھڑکائی ہوئی آگ پر یہ صبر کریں گے، میری بھڑکائی ہوئی آگ کو یہ یاد نہیں رکھتے، گھر میں یاد نہیں رکھتے، دکان پہ یاد نہیں رکھتے، دفتر میں یاد نہیں رکھتے، چلتے پھرتے یاد نہیں رکھتے، شادی اور غمی میں یاد نہیں رکھتے، کیا حوصلہ ہے ان کا، کیا بلا ہے یہ، فما اصبرہم علی النار، کیسا صبر ہے ان کا یہ، جو میری بھڑکائی ہوئی آگ پہ یہ صبر کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ذرا ذہن میں رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
احمد کی حدیث ہے 13343 حدیث نمبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال علی جبریل، پیارے نبی نے جبریل سے کہا۔ کب کہا؟ جب معراج پہ آپ کے اس موقع پہ۔ فرمایا ما لی ما ارا میکائیل ضاحکا قط، یہ کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھتا کہ میکائیل کبھی میرے سامنے نہیں مسکرائے، ہنسے نہیں۔ کہ جتنے بھی فرشتوں سے میں ملا، جس سے بھی ملا، مسکراتے ہوئے ملے، لیکن میکائیل جو ہے یہ بالکل بھی نہیں ہنسے۔ قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جبریل بولے کہ جب سے جہنم بنائی اللہ تعالیٰ نے، تب سے میکائیل بالکل بھی نہیں ہنسے۔ ذرا سوچئے ہمارے سامنے کون سی بات ایسی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی ہے، واضح صاف الفاظ میں نہیں رکھی ہے۔ ایک اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مر الحسن البصری بشاب، ایک موقع پہ حضرت حسن بصری جو ہے ایک جوان کو دیکھا آپ نے، ایک جوان سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، اسے دیکھا، وہ یضحک، وہ ہنس رہے تھے۔ فقال له، اس سے کہا، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچے، بیٹا، حل مررت علی الصراط، کیا تم پل صراط سے گزر گئے؟ فقال اللہ، وہ بولے نہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ پل صراط سے گزر گئے، اس نے کہا نہیں، میں تو ابھی صراط دیکھا ہی نہیں، ابھی تو ہم یہیں ہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، کہاں گزرے؟ فقال هل تدری الی الجنت تسیر ام الی النار، کیا تمہیں یقین ہو گیا کہ تم جنت میں پہنچ گئے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ تم چل کر چلے گئے ہو جنت میں؟ فقال اللہ، نہیں، اس کا یقین نہیں ہے۔ فقال فیما ھذا الضحک، حسن بصری نے کہا کہ یہ ہنسی کیسی، پھر کیوں ہنس رہے ہو؟ جب پل صراط سے ابھی نہیں گزرے، ابھی جہنم سے نہیں بچے، ابھی جنت میں نہیں گئے، اور تم ہنس رہے، یہ کیسی ہنسی ہے؟ فما رؤی الفتى بعد ذلك یضحک، فرمایا کہ اس کے بعد کبھی بھی اس جوان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ صرف ایک بار آپ سے کہا گیا کہ ہنسی کیسی، ابھی پل صراط سے آپ نہیں گزرے، ابھی آپ جہنم سے نہیں بچے، جنت میں داخل نہیں ہوئے، یہ ہنسی کیسی ہے؟ ذرا اندازہ کیجیے۔ ایک اور حدیث پاک مسلم کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر تم وہ دیکھو جو میں نے دیکھا تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ قالو، کہا گیا، وما رأیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے اللہ کے رسول؟ قال رأیت الجنت والنار، کہا میں نے جنت اور جہنم دیکھی۔
کتنا یقین ہے ہمیں پیاری نبی کی اس بات کو. کس کس قسم کی ہنسی میں ہم مبتلا رہتے ہیں. آج ہم چلتے ہیں، گلیوں سے گزرتے ہیں، اندر سے جو آوازیں آتی ہیں ہنسی کی آتی ہیں. موبائل آن ہے، بس انٹرٹینمنٹ والے وہ کیا کیا بکواس ہوتا ہے، بس ہنس رہے جو لوگ. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مشینوں کے قبضے میں دے دیا ہے. جب بھی آپ اپنے آپ کو ان کے قبضے میں دیں گے آپ ہلاک ہو جائیں گے. ان کو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے. سادہ سی مثال ہے، اگر گاڑی پہ آپ ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو گاڑی کے حوالے کر دیں گے، اس کے ہی سپرد کر دیں گے، تو وہ آپ کو لے ڈوبے گی، کسی کھڈ میں لے جائے گی. موٹر سائیکل آپ چلا رہے ہیں، اسے آپ اپنے کنٹرول میں نہ رکھیں، آپ اس کے کنٹرول میں چلے جائیں، وہ آپ کو ڈبو لے گا. یہی مشین ہے، اس کنٹرول اس پر ہمارا نہیں ہے. ہم اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اسی کے سپرد کر دیتے ہیں. تھوڑا سا دھیان دیں آپ. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ احساس مروت کو بالکل کچل ڈالتے ہیں. اسی جہنم کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت سورہ فرقان آیت نمبر 13 اور 14، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. جہنم کو یاد رکھو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہم نے غور کیا ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم غافل ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں اور نافرمانی میں مبتلا ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا وہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اس آگ کو ہم یاد نہیں رکھتے. فرمایا جب وہ ایک تنگ جگہ میں ٹھونس دیے جائیں گے، جہنم میں بڑی تنگ جگہ ہوگی. مکانن ضیقن، مکان ہوتی جگہ، ضیق تنگ جگہ میں ٹھونس دیے جائیں گے. اور کیسے ٹھونس دیے جائیں گے؟ مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد وہ ٹھونس دیے جائیں گے. دعوا ہنالک، وہاں وہ پکاریں گے صبورا، موت کو. وہاں موت کو وہ پکاریں گے کہ موت ہی ہمارا خاتمہ کر دیتی. جواب ہوگا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، آج تم ایک موت کو مت پکارو. وَادْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا، بہت ساری موتوں کو پکارو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. ذرا تصور کرو، ہاتھ پیر جکڑے ہوں گے، تنگ جگہ ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی، انتہائی گرم دھواں ہوگا، آپ اس میں بند ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچے آپ اور ہم سب کو. مثال دیتا ہوں، کوئی بھی شخص اس میں بند ہو، اس کا کیا حال ہوگا. یہ جو سنتے ہیں آپ کلاسٹروفوبیا کی بیماری جسے ہوتی ہے، یعنی تنگ جگہ میں جو رہ نہیں پاتا. اگر وہ کہیں دروازہ کھڑکیاں بند ہوں گی وہ نہیں رہ پاتا. وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑی دقت ہوتی ہے. ذرا اندازہ کیجئے آپ، ایسی جگہ ہے کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی دروازہ نہیں، بند جگہ ہے اور آگ ہے بند اور جگہ بھی ہے تنگ. اس میں ٹھونس دیے جائیں گے، پھر بند کر دیے جائیں گے. پھر وہ کہیں گے موت موت موت، لیکن موت نہیں آئی. بس سوچئے جب موت نہیں آئے گی، ایک جگہ سورۃ الزخرف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، پہلے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں نکال یہاں سے، ایک موقع دے دے. جواب ملا نہیں، یہیں پہ پڑے رہے. پھر وہ کیا کریں گے؟ کوشش مالک سے کہیں گے. مالک جہنم کا ہیڈ جو ہے اس سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، وہ پکاریں گے اے مالک، میری جہنم کے ذمہ دار، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اگر آپ نکلنے کا کوئی حساب نہیں، آپ ہی اپنے رب سے آپ دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ وہ کر دے. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سورۃ الزخرف
آیت نمبر 70 دیکھیے آپ، یعنی کس کس طرح سے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب انکار ملے گا کہ نہیں نکل سکتے، دفع ہو جاؤ، یہیں پڑے رہو، پھر مالک سے کہیں گے آپ ہی اللہ تعالیٰ سے کہو، اتنا کہو کہ اگر ہم نکلنے کا کوئی نہیں تو ہمیں ختم ہی کر دو، لیقضی علینا ربک۔ تو وہ کہے گا قال انکم ماکثون، وہ بھی جواب ہے کہ تم اب یہیں پہ پڑے رہو، نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ تمہیں کوئی یہاں سے نکالنے والا ہے، یہیں پہ پڑے رہو۔ سورہ غافر میں فرمایا اب مالک سے بھی نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست نہیں کریں گے، اب کہیں گے جو باقی وہاں ان کے خادم ہوں گے، جہنم پہ 19 ہے فرشتے، علیہ 19، اب باقی جو ذمہ دار ہیں اس کے ان سے کہیں گے وہ وقال الذین فی النار، تو یہ جہنمی جو ہیں، آگ والے لوگ جو ہیں، یہ کہیں گے اب لخزنتہ، اس کے جو داروگے ہیں ان سے کہیں گے لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، تم ہی دعا کرو اپنے رب سے، ادعوا ربکم، تم ہی دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، تھوڑا سا ہلکا کر دے وہ، یومن، صرف ایک دن کے لیے تھوڑا سا ہلکا کرے وہ، من العذاب، عذاب، یعنی اب اگر نکلنے کی بھی صورت نہیں ہے، موت بھی نہیں آئے گی، چلو اتنا کرو آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ صرف ایک دن وہ تھوڑا سا، ختم نہیں، ختم تو ہو نہیں سکتا، ہلکا کرے عذاب، وہ بھی ایک دن۔ اسے خیال ہوگا نا، دنیا سے گیا ہے، یہاں ہفتے میں ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے نا، شاید ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ 6 دن شاید ہم بھگتیں گے، ایک دن چھٹی ہوگی سنڈے کو، سنڈے کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، تم بلاؤ، تم پکارو اپنے رب کو، تم ہی بولو، ہم نہیں بولیں گے۔ تمہارے پاس نہیں آئے تھے ڈرانے والے؟ کیا تمہیں یاد دہانی کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کسی نے آپ کو وہ جہنم یاد نہیں دلائی تھی کہ وہاں آگ ہوگی، اس پر داروگے مقرر ہوں گے، اس کا ہیڈ مالک ہوگا؟ کیا وہ آپ کے سامنے منظر کشی نہیں کی گئی تھی کہ کس کس کے پاس جائیں گے؟ وہ کہے گا اگر عذاب ختم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا ہلکا، تھوڑی سی کمی، اور وہ بھی ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے کمی کرو۔ لیکن جواب آئے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں چھٹی والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں چھٹی کب ملے گی تو اٹھے چلے گئے پدری، چلے گئے لال درمن، چلے گئے پتنی ٹاپ، کیونکہ ہمارا ذہن ہی بنا ہے کہ انجوائے کرو، بس یہ دنیا انجوائے کرنے کے لیے آئی۔ پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں کیا بھرا ہے، کس قسم کا بھوسا بھرا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتی یہ اللہ کی باتیں، یہ اللہ کا کلام ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے، اللہ کی آگ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلی ولا نفذ، کسی انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں، یہ بجھ جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، نو، عذاباً سعدا، بڑھتا چڑھاتا جاؤ عذاب ہوگا۔ عذاب ایک ہی طرح کا نہیں رہے گا، ایک ہی طرح کا عذاب نہیں رہے گا، پھر تو انسان عادی ہو جاتا ہے، یہ بڑھتا ہوگا، جو آج عذاب ہوگا کل اس سے سخت ہوگا، پرسوں اس سے سخت ہوگا، کروڑوں اربوں سال رہیں گے، عذاب بڑھتا ہوگا، عذاباً سعدا۔ اللہ کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت طریقے ہیں۔ کیا محبت ہے ہماری اپنے بچوں سے، ہم انہیں کس قسم کی تربیت آج ہی سے دیتے ہیں کہ ہمیں خیال ہے ہم برداشت کریں گے، آپ کے سامنے لڑکا آئے اور 10 آدمی اسے ڈنڈوں سے پیٹیں، اس کے سر توڑ دیں، خون بہے، ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہو؟ تو ذرا سوچیں، اس قسم کا عذاب بھی ہوگا، پھر جہنم میں آگ کا عذاب ہوگا۔ کیا تربیت ہم بچوں کی کر رہے ہیں؟ بچہ جو فرمائش کرتا ہے، ہاں جاؤ لے جاؤ وہاں سے، پٹاخے پھوڑو، جو مرضی ہے پھوڑو،
کوئی بات نہیں. کس نے کہا ہے تمہیں کہ تمہارے پیسے کا حساب لے رہا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے، اللہ کا دیا ہوا. آپ کو پتہ نہیں کس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا، اور کہاں خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا. اپنی منمانی یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہارے اللہ کا دیا ہوا. اسی کے حساب سے تم نے خرچ کرنا ہے، کہاں لگانا ہے. تمہاری بات، تمہاری مال، تمہاری جان، تمہارا وقت، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری بات، ایک ایک چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن سننے کے بعد اور کون سا کلام ہے کہ اس کے بعد تم مان جاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ کی بات تم اب نہیں مانو گے، پھر کس کی بات کو تم مانو گے؟ تمہیں اللہ کی بات تمہارے دل میں نہیں اترتی، پھر کس کی اترے گی؟ کسی انسان کی کیا جرأت، کسی فرشتے کی کیا جرأت، کسی جن کی کیا جرأت وہ تمہارے دل میں بات اتارے، اگر اللہ کی بات تمہارے دل میں نہیں اترتی. اب بھی آپ نہیں سدھرتے. ابھی ائی حدیث بادہ یؤمنون. وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی گفتگو ہے، وہ کون سی تقریر ہے، وہ کون سا خطاب ہے، وہ کون سی بات ہے جو تمہارے سمجھ آئے گی، جس کو تم مانو گے. ابھی ائی حدیث بادہ یؤمنون. یہیں پہ ختم کروں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اپنے آپ کو، اپنے عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کہا جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے صحابہ کو سنائی. صحابہ میں ایک جوان تھے، وہ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے، یقین دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہو گئے جہنم کا تذکرہ سن کر. پتھر ایندھن اس کا ہوگا، انسان ہو گئے. وہ بے ہوش ہو گیا. پیارے نبی ساتھ تھے، ہاتھ رکھا دل پہ، دل ابھی دھڑک رہا تھا، ابھی زندہ تھی. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ پڑھا انہوں نے، وہ پڑھ پائے، انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا اور کہا، خوشخبری سنائی جنت کی. اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کیا یہ خوشخبری صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 نہیں پڑھی؟ یہ سورت نمبر بھی 14 ہے ابراہیم، اور آیت نمبر بھی 14. کیا ہے وہ سورت؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. کہا یہ ہر اس کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرا میرے روبرو کھڑا ہونے سے، جسے یہ خیال رہا، گھبراتا رہا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وخاف وعید، اور میرے ڈرانے سے ڈرا. اگر میں نے اسے ڈرایا جہنم سے تو ڈر گیا، اس کے لیے جنت. ہم اللہ کے ڈراوے سے بھی نہیں ڈرتے، ہم اللہ کی بات کو بھی ہلکے میں لیتے ہیں جیسے کسی انسان کی بات ہے. مت دیکھو آپ کو بولنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بولا کیا جا رہا ہے. قرآن بولا جا رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے. فرمایا اس کے لیے وعدہ ہے، اس کے لیے جنت ہے جو میرے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میرے ڈراوے سے ڈرا. جو میں نے اسے ڈرانا تھا، جس چیز سے میں نے اسے ڈرایا، اس سے وہ ڈر گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں اپنے سلیم عطا کرے. ابھی سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو مانجنے کی، اپنے دل میں خوف خدا، خوف آخرت بھرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.